اب جس موڈ پہ ہے سن میرے دل، چلے اب تو جو بن گیا، جو لکھ دیا، جو ڈائریکٹ ہو گیا، جو پرفارم ہو گیا، اب تو آپ کے سامنے ہے ایٹ دس جنکچر. ریئلسٹکلی اسپیکنگ جو کہانی اب جس موڈ پہ ہے، واٹ از یور ٹیک اوے فرام اٹ؟ ٹیک اوے میرا ہوتا اگر مجھے ایک فون نہ آیا ہوتا. کس کا آیا فون؟ وہ بھی فرام دا بیونڈ. اچھا. ہاں یہ بات ہے کہ مجھے نا بڑا ڈر لگتا ہے ان فونوں سے جو کہ جو لوگ گزر گئے ہوتے ہیں ان کا آتا ہے. چھوٹی سی شخصیت ہے کہ آپ نے نام شاید سنا، یا شاید یار آپ اتنے معصوم ہیں آپ نے شاید نام بھی نہ سنا ہو. کون؟ لیکن کیونکہ پبلشنگ کی دنیا سے ان کا تعلق ہے اس لیے شاید سنا ہو آپ نے. ہیو ہیفنر کا نام آپ نے سنا؟ ہیو ہیفنر وہ کہ رنگز اے بیل. بڑے مشہور ایک پبلشر تھے. وہ روب شوپ پہن کے پھرتے تھے. ہاں مینشن تھی ان کی. اچھا کیا کرتے تھے؟ بنیز وہاں پہ پھرتی تھیں، خرگوش اگاتے تھے وہاں پہ. خرگوش اگاتے تھے. اچھا ہاں تو انہوں نے نا ایک ٹرم ڈیفائن کی تھی پلے بوائے کے نام سے. پلے بوائے سنا ہی ہوگا آپ نے، کچھ کالج کے دنوں میں آپ کو کسی نے نام لیا ہوگا، مگر آپ نے تو کہا ہوگا کہ نہیں بھائی نہیں، ہے نا. انٹرنیٹ سے پہلے کا وقت ہے یہ جب میگزین. میرے پاس ایک وائٹ ٹی شرٹ ہوتی تھی، اس پہ بلو پہ لکھا ہوتا تھا پلے بوائے. جی I'll try to find it and give it to you, Ashma. میری ایک پکچر ہے اس میں. Why would we want it? I used to do radio and I have a picture of me at the radio station wearing that shirt. بس you and Amar both. Bloody playboy. مجھے اس سے ہاں تو فون آیا یار، آپ نے بات میری کاٹ دی. فون مجھے آیا ایکچولی، ہیو کا نہیں آیا، مسٹر ہیفنر کا نہیں آیا، ان کے ڈپارٹمنٹ سے آیا. انہوں نے کہا گو آل دو مجھے اس ڈپارٹمنٹ سے ذرا ان ٹچ تو کرائیں. ان کے جو پبلشنگ ہاؤس ہے اچھا جو زندہ ہے نا ابھی تک. اچھا میگزین پلے بوائے میگزین جو آپ کہہ رہی ہیں سے آیا. انہوں نے کہا کہ ہم وی نیڈ ٹو وی آر ایکچولی وی ہیو ڈیسائیڈڈ، آور لیگل ٹیم ہیز ڈیسائیڈڈ. پروفائل کر رہے ہیں وہ؟ نہیں، آور لیگل ٹیم ہیز ڈیسائیڈڈ کہ وی وانٹ ٹو سینڈ اے نوٹس ٹو دا ڈائریکٹر اینڈ دی ایکٹر پلئنگ دس کیریکٹر. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جی جب مسٹر ہیفنر کی ایک لیگیسی ہے، اس لیگیسی کے تحت انہوں نے جو پلے بوائے کی ڈیفینیشن دی جو کہ اچھے خاصے کتنے 50 سال چلی ہے وہ، ہمارا پورا ایک امپائر کھڑا ہوا ہے اس پہ، انہوں نے مٹی پلید کر دی ہے اس کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بلال عبداللہ کو ہم پھر بھی تھوڑا سا مارجن دیتے تھے کیونکہ روب شوب وہ پہنتے تھے؟ دیکھیے انہوں نے ڈرامہ نہیں دیکھا. نہیں اب میں اتنا نہیں روز کر سکتی نا، دے ہیونٹ سین اٹ. تو ان کو کسی نے کلپ بھجوایا کہ یار آپ کا نام اس میں استعمال ہو رہا ہے. اچھا کاپی رائٹ کا ایشو، تو آپ یہ دیکھیں اس کو، اس پہ غور کریں. تو انہوں نے صرف وہ پارٹ دیکھا اور پھر انہوں نے امار کا پورا، بیکاز دے ور اونلی کنسرنڈ ود کہ اس کو پلے بوائے کا ہے. انہوں نے کہا یار وی کانٹ ٹیک دس، اتنا بڑا دھبا ہم اپنے اوپر نہیں لے سکتے کہ اس کیریکٹر کو کوئی پلے بوائے کہے. انہوں نے کہا وی ہیو ٹو سینڈ اے لیگل نوٹس. تو میں نے کہا دیکھیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں سے، تو میں نے اپنی جان چھڑائی. میں نے کہا اچھا آپ نے چھڑا لیا؟ ہاں. میں نے کہا یار اس قسم کی صحیح کیا یار، پرائے پھڈے میں کیوں پڑھنا، ہم کیوں پڑھیں، اور ہمارے ملک کی کوئی پروجیکٹ ہے اس پہ لا سوٹ آئے تو اخباروں میں ہیڈ لائنس بن جائیں. نہیں صحیح بات کہ CNN BBC پہ آ جائے کہ پاکستانی پروڈیوسرز سروڈ نوٹس بائی ہیو ہیفنر پبلشنگ ہاؤس. ہو گیا. میں نے کہا نہیں. اچھا اب ہمار دانیہ کو کہہ رہے میرے سے شادی کر لو، میں اس کو سڑاؤں گا. ہاں کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس کو پتا ہے وہ اتنی بیوقوف ہے وہ سڑے گی. اور ہمشا کو کہہ رہا ہے میں دانیہ سے محبت نہیں کرتا. نہیں کرتا وہ بات صحیح کر رہا ہے. وہ نہ وہ ہمشا سے دانیہ سے محبت کرتا ہے نہ وہ. اچھا ہمشا سے مجھے ایک بات یاد آئی، ایپیسوڈ سے بات یاد ہے، ہیرا لگ بڑی خوبصورت رہی ہے. اس کے علاوہ میں بعد میں نہیں مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ ہمشا شروع جب ایپیسوڈ ہوتی ہے ہمشا بلال عبداللہ کو کنفیس کر کے بتا دیتی ہے کہ he doesn't take it seriously. ہاں اس کے بعد وہ اسے پوچھتا ہے کہ اچھا ان کے بیچ میں کیا پرابلم چل رہا ہے. مطلب وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ کو دراصل آپ نے کبھی نشہ نہیں کیا نا، تو آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ he was not in his senses. وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا سیدھا. نہیں تو وہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ہمشا کی بات رجسٹر بھی نہیں ہوئی؟ نہیں یہ کیا بات ہوئی یار؟ نہیں اس نے ریئیکٹ کیا اس کے اوپر باقاعدہ، اسی وقت کیا ہے نا، پھر وہ بھول گئے. ہاں رات کی بات کی. تو ہمشا کو منہ کی کھانی پڑ گئی ہے اتنی، اس نے میجر ریولیشن اس نے بھی اسی لیے کی کہ نشے میں اس کو یاد نہیں رہے گا اتنی ہمشا. یہ تو بہت ہی آپ فلمی بات کر رہی ہیں. تو فلمی چل رہی ہے یہاں پہ. آپ نے دیکھا نہیں تھا بلال عبداللہ کے ایکسپریشنز، بائی دا وے ناٹ دا بیسٹ ایکسپریشنز گیون بائی وہاج ہیئر. ایسے ایکسپریشن تھے جیسے کہ پتہ نہیں کسی نے اس کو ناک آؤٹ کیا ہو. نشہ ہی نہیں تھا، ناک آؤٹ تھا پورا، دا ناک آؤٹ نشہ. بیڈ ایکسپریشنز. اینڈ دین obviously he remembered nothing because the next day he remembered absolutely nothing. It's like what did you say? نہیں میں تو مذاق کر رہی تھی. اوکے خیر. وہ آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے. وہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ایک تو یہ جو ڈائلاگس ہے نا جب آپ نام نہیں لیتے، وہ آ رہا ہے. ہمشا کا محبت سے اٹھ گیا ہے اعتبار، اور صدف جو ہے وہ لاہور جا رہی ہے اب.
ٹھیک ہو گیا. اور عمار جو ہے وہ کہتا ہے دانیہ سے کہ میرے سے شادی کر لو, اور دانیہ یہ کہتی ہے کہ یو بلڈی مورون, تم نے مجھے وہ Bloody playboy. یو بلڈی پلے بوائے, تم نے مجھے وہ سمجھ کے نہ لیں یار, ہمیں نہ نوٹس آ جائے. ہاں تم نے مجھے کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے, بیک اپ سمجھ کے, کیا ٹوائے سمجھ کے, کھلونا سمجھ کے. نہ سمجھ کے رکھا ہے. تو یہ چل رہا ہے سن میرے میرے دل کی ایموشنز دنیا کو میں. تم نے ٹو بی آنیسٹ ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی آف دیز نہیں یار, تھنگس, یو ہیو ٹو بی انٹرسٹڈ. لیکن اب لت پڑ گئی ہے. ایک سیکنڈ یار, بات یہ ہے آپ دیکھیں ناجائز بات نہ کریں. یو ہیو ٹو پے. آپ کر رہے ہیں, کرٹیک کر رہے ہیں, آپ ریویو کر رہے ہیں, پلیز پے اٹینشن ٹو ڈیٹیل اینڈ اپریشیٹ دا فیکٹ کہ جو صدف کے ہاؤس ہولڈ اسٹاف ہے وہ کتنا ایتھیکل ہے. آپ یہ بات کو اپریشیٹ کریں, یہ آپ کو کرنی پڑے گی. میں تو کہتا ہوں نا ایسا ہاؤس اسٹاف اللہ. گارڈ کہاں گیا؟ گارڈ جو گیٹ پہ ہوتا ہے, ہی از لیفٹ. جو کیسری ہے, شی از لیونگ, اس کا میاں اس کو لینے. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا, یار آپ ایک لچے لفنگے انسان ہیں, ہم آپ کے یہاں کام ہی نہیں کر سکتے, یہ روزی ہمارے لیے حرام ہے. میں لیکن ایک بات کرنا چاہوں گا, کیسری اور اس کے میاں کا ایج گیپ انہوں نے زیادہ دکھایا ہے. یہ آپ کو یہ اعتراض ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ پوائنٹ, وہ میاں بیوی سے زیادہ باپ بیٹی لگ رہے ہیں. کاسٹنگ صحیح نہیں ہوئی ہوئی, وہ میم سے محبت دیکھ کے ان کو اکسائٹ ہوئی. کاسٹنگ صحیح نہیں ہوئی ہوئی. ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا اٹس پاسبل, لیکن یار وائی. آپ کا پوائنٹ ہے, ویلڈ ہے نا. آپ دیکھیے گا بچما یہ چلانا کیسری اور اس کے میاں کو سائڈ بائی سائڈ. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میں نے بھی رات کو پتہ نہیں کس. جہاں ہم اتنی بات کر رہے ہیں جی ڈائریکشن کی, رائٹنگ کی, پرفارمنسز کی, میں کہنا چاہوں گی کہ یار کئی سینز ایسے ہیں جس میں آپ کو ڈائریکٹر کی جو ہے نا پریسیژن اور ریفلیکشن اور انالوجی وہ نظر آتی ہے کمپیریٹیو. یو نو دیر از اے لاٹ آف ڈیپتھ ان دا سینس. فار ایگزامپل جب صدف گھر آتی ہے اپنا سوٹ کیس لے کے, تو میں نے سوٹ کیس نوٹس کیا اس پہ. ابھی آپ جہاں تک فریجائل کے اسٹیکر, جہاں تک مجھے یاد ہے صدف ہیزنٹ ٹریولڈ اینی ویئر. تو وہ کدھر گئی ہوگی کہ اس کے سوٹ کیس پہ فراج نہیں. تو پھر میں نے سوچا یہ فراجائل کا اسٹیکر کیوں ہے, میں کہ یار ڈائریکٹر نے لگایا ہے بیکاز اٹ از ریفلیکٹیو آف صدف's ایکچوئل کنڈیشن ان لائف, because she is feeling so fragile that she is saying, oh my god, she can't say that the suitcase is reflecting the fragile state that Sadaf is in. Yes. او بھائی جان, Yes. جب زاویار آیا تھا امریکہ سے, وہ گوچی کی اور ڈی این جی کی اور سب پرفیومز نہیں لے کے آئے تھے اتنی ساری, آیا تھا. تو یہ اسی کا سوٹ کیس. You idiot. لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے نا, اور وہ کچھ خریدے نہ خریدیں, وہ سوٹ کیس ضرور خریدتی ہیں جن میں ان کے کپڑے جاتے ہیں. پھر اس نے فریجائل لگا دیا وہ اوپر, اور موورز بھی تو تھے نا اس اپنے گھر سے اس گھر میں موو ہوئی ہے. ڈائریکٹرز نے لگایا ہے تاکہ صدف کی فریجائل سٹیٹ آف مائنڈ ریفلیکٹ ہو سکے ان کے لگیج میں, فریجلٹی اس کی جو ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یار ایک بات بتائیں یار بس کرتے یار, آپ لوگ پتہ نہیں کیا اس میں کیا. ابھی تک پچھلے 15-20 منٹ میں آپ نے جو سن میرے دل کے بارے میں بات کی ہے, ایک کوئی ڈھنگ کی بات بتائیں جو آپ لوگوں نے کی ہے. کوئی ہے ڈھنگ کی بات؟ آپ بتائیں مجھے, کوئی ڈھنگ کی بات ہے؟ فیمنسٹ صدف لے لیں, یا اچھا جو بات کرنے لگی, یہی بات کرنے لگی تھی کہ آپ فیمنسٹ صدف لے لیں, یا آپ دانیہ لے لیں جو کہ ایک ناجائز محبوبہ ہے. دس از دا ٹرم یوزڈ, میں نے نہیں یہ ٹرم یوز کی, وہ اس کی ناجائز محبوبہ ہے. یہ ٹرم میں نے نہیں لکھی ہے, یہ خلیل صاحب نے لکھی ہے. میرا نہیں خیال کہ عمر کی اتنی ہمت ہے کہ وہ خلیل صاحب کے اسکرپٹ میں سے یہ خود ڈالے بلڈی پلے بوائے یا میں ناجائز محبوبہ. وہ خود کہتی ہے نا میں اس کی ناجائز محبوبہ ہوں. اور پھر جی ایک ڈائلاگ میں چاہوں گی کہ آپ مجھے اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیں. میرا دل بیڈ روم نہیں ہے, اور میری زندگی ایک ہوٹل نہیں ہے کہ کوئی بھی اس میں آ جا, مجھے سمجھا دیں آپ, کوئی بھی اس میں آ جا سکے. میں وہاں پہ کوئی گیسٹ نہیں رہنے دوں گی, کیونکہ تم اگر میرے ساتھ سو رہے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے دل میں بس یہی بات رہے گی کہ بس ہم سوتے ہیں ساتھ میں. تو اس لیے میرا دل بیڈ روم نہیں ہے. کوئی تک نہیں آپ کی بات کا. اس کا سونے سے تعلق ہے نا, بیڈ روم کا کس چیز سے تعلق ہے؟ مطلب why would you mention, you see, so the thing is that اب سیریس ہو جائیں گے ایک دم. خلیل صاحب puts in this no titillating تو بتائیں نا اس کا بیڈ روم نہیں ایگزیکٹلی سونے سے تعلق ہے, ہوٹل کا کس چیز سے تعلق ہے؟ سونے کا کس سے تعلق ہے؟ ہوٹل سے. اور ہوٹل کا کس سے ہے؟ سونے سے. ہاں, اس کے بیچ میں دونوں چیزیں کیا ہیں؟ Yeah, that's what it's all about. Really, there's all these, you know, innuendos and, you know, the passive sexual references.
پتہ ہے کہ some not so میں آپ کو passive. بتاؤں میں It's all very obsolete and very offensive. دیکھیں وہ یہ میں ان خلیل الرحمان قمر صاحب کا جو رائٹنگ سٹائل ہے نا، میں نے اس کو میرے پاس تموں میں بہت انجوائے کیا تھا. وہاں پہ گنجائش بنتی تھی، وہاں پہ نکل رہی تھی گنجائش. آلسو ہر ایک چیز کی ایک ناولٹی ویلیو بھی ہوتی ہے. یار مہوش اپنے اچھے بھلے میاں کو چھوڑ کے she goes after money and she goes and میں ڈائلاگس کی بات کر رہا ہوں. نہیں پوری اسٹوری کی سینس بنتی تھی. یہ ڈائلاگس اس اسٹوری میں ہاں جو فلسفہ اس طرح سے کر کے، تو اب وہی چیز بار بار اگر ہونا تو پھر بندہ if you go back and you see میرے پاس تم ہو again today you will find the same flaws in it because وہ novelty value چلی گئی. ناولٹی ویلیو چلی گئی ہے نا. اب آپ کہتے ہیں یار کیا بات، اور obviously 5 سال بھی گزر گئے بیچ میں، ہاں 6 سال گزر گئے ہیں، تو 6 سال میں آپ کا تبدیل ہو جاتا ہے. اور اس میں کیا انہونی بات ہے. فلمیں بنتی تھی 90s میں، 80s میں، 70s میں، 60s، ہر دہائی میں چینج ہوتی گئی آپ ہیں. کو وہی فلمیں اچھی لگتی تھیں اور اب آپ نہیں دیکھ آپ کو نہیں، آپ کا چینج ہوتا رہا جانرا. یہی تو وجہ ہے کہ چینج ہوتی نہیں ہے. اور جو کلاسکس ہیں وہ نہیں پھر آپ وہ نہیں ہمیشہ آپ دیکھتے. لیکن آپ یہ کیوں اب کیونکہ اتنا زیادہ کانٹینٹ ہے، اتنی تیزی آ گئی ہے. اب تو 6 سال بہت لمبا عرصہ ہے. اب تو سال میں 6 مہینے میں 2 سال میں ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے. تو 6 سال بعد ہم اس طرز پہ لکھی کہانی کیوں سنیں گے؟ So why did کبھی میں کبھی تم do so well? Because it was so modern, it was so today. Everything, the humor, the characters, their relationships, the way they talk, the way they live, the way they dress. It's so today. It's so modern. It's so relatable. And yet it is classic. And yet it is classic. But this is just not relatable. تو وہ آپ نے وہ وین ڈائیگرام میں وہ سرکل کا وہ ڈھونڈنا نا جو کلاسک بھی ہو اور ماڈرن بھی ہو. ہاں exactly. کیا بات ہے آپ لوگ. آپ کو اپنے MBA کلاس کے وین ڈائیگرام یاد رکھے. MBA میں نے کیا ہوئی نہیں ہے، تو MBA کا ابھی نہیں کیا ہوا آپ نے؟ نہیں، MSc کیا ہوا. میں کیوں MBA کروں گا؟ مجھے نہیں شوق MBA کرنے کا. I don't like MBA. I don't like MBA. You're so random. It sounds very like consuming. MBA. God, you're so like, What? you're so like random. I don't like MBA. I don't like MBA. Okay. Anyway, there were so many references and so many dialogues that one can sit with and dissect all day, but we're not going to do that. نہیں کر لیں یار، آپ شوق پورا ہو گیا نا، کافی ہو گیا ہے. کریں یار. آپ کا موو آن کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. نہیں کیا چاہ رہا ہے، نہیں چاہ رہا. آپ چاہ رہی ہیں آپ بیٹھ ہی رہے سن میرے دل میں، آپ ایک ایک لائن کو ایک ایک. ہاں یار. اچھا ایک بات بتائیں. میں نے سوچا کہ یار اب کیوں نہیں یہ دونوں ساتھ گئیں ماں بیٹیاں. اچھا ایک سیریس بات، کیوں نہیں گئی اس کے بچے کے ساتھ؟ اب کیوں اس کے ساتھ جانے دے رہی ہیں اس کو؟ ویزا نہیں آیا ان کا. اچھا ایک بات بتائیں، سیریس بات بتائیں. اگر آپ کو سن میرے دل اتنا برا لگ رہا ہے، آپ دیکھ کیوں رہے ہیں؟ اور دیکھنے کے بعد ریویو کرنے اور اتنا لمبا کیوں ریویو کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ روسٹ کرنے میں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو یہ تنقید کرتے ہیں کہ یار جو اچھے ڈرامے اس کی آپ 15 منٹ بات کرتے ہیں اور جو سن میرے دل اس کی آپ آدھا گھنٹہ بات کرتے ہیں، اس کا جواب دے ہی دیں آج. ہمارا دل ہماری مرضی. یہ ڈیوریشن کا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کی. ہم ایک ڈرامے میں ہمیشہ آئی ایم اسٹارٹڈ بائی دس کہ یار کہ آپ نے اتنا ٹائم دے دیا. اس کے جواب میں دیتی ہوں. ہاں دیں. جو خالی برتن ہے نا اس کو زیادہ گونجتا ہے، اس سے زیادہ آواز آتی ہے. کوئی اس کی لاجک اور تک نہیں بن رہا. اور جو اچھی چیز ہے نا وہ اس پہ بندہ بس کم بات کرے، ٹو دا پوائنٹ کرے. کوالٹی اوور کوانٹٹی. یہ کیوں نہیں کوئی کہتا کبھی یا سوچتا کہ بات ہو کیا رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہو یار آپ نے اتنی ٹائم ڈیوریشن اس کے بارے میں بات کی. بات اگر برائی کر رہے ہیں یا اس کے دوسری بات ہے کہ میرا نہیں خیال ہم کبھی بھی کوئی امپورٹنٹ چیز مس کرتے ہیں. ایون ان اے گڈ ریویو، when we're doing a good review, we don't miss important details. I just don't understand this thought process.